أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا، اور اگر یہ نکلتے جہاد کے لیے منافق، فیکم تم میں، اگر یہ نکلتے تم میں یعنی تمہارے ساتھ چلے جاتے، ما زادوکم نہ بڑھاتے کچھ بھی، الا مگر خبالا خرابی بڑھا دیتے. یہ نکل کے کرتوت کیا کرتے؟ جہاد میں لشکر میں خرابی برپا کر دیتے، خام خواہ اعتراضات لوگوں پہ کرنا شروع ہو جاتے، نئی نئی باتیں شروع ہو جاتی. یہ لوگ یہ کرتے. ولا اوضعوا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھوڑے دوڑاتے ضرور، خلالکم تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنہ اور بگاڑ کروانے کی تلاش میں، فتنہ پھیلانے کی جستجو میں یہ اپنے گھوڑے دوڑاتے. تین چیزیں فرمائی ہیں اب تک. ایک تو یہ کہہ دیا کہ اگر یہ منافق جہاد میں جاتے تو سوائے خرابی کے اور کوئی چیز میں اضافہ نہ کرتے، خرابیاں پیدا کرتے، خام خواہ پریشانی کا باعث بنتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تنگ کرتے. جو کچھ گئے تھے بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات علیہ باللہ، وہ آگے آ رہی ہیں آیات، وہ کرتے. غنیمت کی تقسیم پہ اعتراض کرتے، خام خواہ خرابی پیدا کر دیتے. ایک ولا اوضعوا، یہ جو لام کے بعد الف آیا ہے نا، یہ بعض نسخوں میں آپ دیکھیں گے اس پہ گول دائرہ لگا ہوا ہے. یہ جو لام ہے اصل میں یہ لام الف تو پھر اگر پڑھا جائے لا، تو لا کے معنی تو ہے عربی میں نفی کے، نہیں کے. تو پھر یہ آیت کا ترجمہ تو بننا چاہیے کہ ولا اوضعوا خلالکم، اور یہ گھوڑے نہ دوڑاتے، یبغونکم الفتنہ تمہارے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے گھوڑے نہ دوڑاتے، یعنی اگر جاتے تو. حالانکہ قرآن بالکل اس کے برعکس کہہ رہا ہے. تو یہ جو لا ہے اصل میں جو اس کا لام ہے، یہ لام ابتدائیہ کہلاتا ہے عربوں کی اصطلاح لغت میں، اور یہ تاکید کے لیے کسی بات کو پکا کرنے کے لیے، اسی لیے الف پر یہ گول سا دائرہ بنا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف کو نہیں پڑھا جائے گا. یہ قرآن پاک میں بعض جگہ پر آتا ہے، الف پہ جب دائرہ بنا ہوا ہو تو قرآن پڑھتے ہوئے اس الف کو نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ وہ یہ دیکھیے نا، اگر پڑھے گا کوئی تو ایسے پڑھے گا ولا اوضعوا، اور اب الف کو نہ پڑھیں جو اصل میں جیسے پڑھنا ہے تو پھر پڑھے گا کہ ولا اوضعوا. یہ لوگ یقیناً یہ بات کر دیتے کہ تمہارے درمیان فساد پھیلانے کی غرض سے گھوڑے دوڑاتے. گھوڑے تمہارے اندر دوڑانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ضرور اس فتنے کو برپا کر دیتے کہ مسلمانوں میں چلو پھرو اور ان کو آپس میں لڑاؤ، ان کو کسی نئی آزمائش میں ڈال دو، ان کو آپس میں بگاڑ پیدا کر کے تباہ کر کے چھوڑو. وفیکم، اور تم میں ایسے بھی ہیں. یہ تیسری چیز فرمائی ہے. اچھا ہاں، دوسری چیز تو یہ تھی کہ ولا اوضعوا خلالکم، کہ تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے، یہ یبغونکم الفتنہ، اور فتنے کی تلاش کرتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علیہ باللہ ان منافقین میں یہ عادت تھی کہ ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی چیز تلاش کرتے تھے جس سے بحث مباحثہ، لوگوں سے الجھنا، اعتراض کرنا، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی رہے. یہ جو قادیانیوں کا پہلا تھا نا خلیفہ حکیم نور الدین، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس یہ گیا اور اس نے ان سے درخواست کی کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں. تو انہوں نے بیعت نہیں کیا اسے. تو اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت ہی کر دیں.
تو فرمایا نصیحت یہ کہ اعتراض نہ کرنا. تو جب چلا گیا تو کسی نے پوچھا، وہ بڑے صاحب کشف بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے بیعت نہیں کیا، اور دیکھو یہ ہوگا یہ کہ ایک آدمی پنجاب میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور یہ اس کا خلیفہ بن جائے گا، اور وہاں پر پہنچے گا کیسے؟ یہ اس پہ کرے گا اعتراض، وہ اس کو دے گا جواب، تو اسی بحث مباحثے میں یہ آخر کار وہاں جا کر پھنس جائے گا. اس لیے میں نے اسے کہا اعتراض نہ کرنا، اور ہوئی بات ہوئی. تو منافقوں کا یہ بھی ایک مرض ہے کہ وہ فتنوں کی تلاش میں رہتے ہیں، کہ کسی طرح ہر جگہ منہ مارنا، ہر بات میں الجھانا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت کے قرب میں ایسے ایسے فتنے ظاہر ہو جائیں گے کہ اگر تم میں سے کسی نے جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش بھی کی کہ یہ کیا فتنہ ہے، تو وہ فتنہ اسے اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اپنی گرفت میں نہ لے لے، اپنی طرف کھینچ نہ لے اس کو. اس لیے آدمی ہر گناہ کو بھی جاننے کی کوشش نہ کرے کہ یہ گناہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے اس میں پڑھنے کے لیے. اعوذ باللہ، آخر انسانوں کسی وقت اس گناہ میں پڑ گئے تو پھر کیا ہو. اس لیے اللہ تعالی نے منع کیا، اور منافقوں کی یہ حالت بیان کی. 3 چیزیں کہ فتنہ پھیلانے کی غرض سے، اور تیسری چیز یہ چوتھی فرما دی وفیکم، اور تم میں سماعون، بہت سننے والے ہیں، جاسوس ہیں، لہم ان کے واسطے. مسلمانوں تمہارے لشکر میں کچھ تو آئے ہی نہیں منافق، اور کچھ ایسے منافق بھی ہیں فیکم سماعون لہم، جو بعضے تو جاسوس ہیں ان کے، یہ آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ آ کے یہاں سے باتیں سنیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چیزیں پہنچائیں. آدمی جس نیت سے کسی مجلس میں جاتا ہے، اپنی نیت کے مطابق وہ اب پھل بھی پا کے آتا ہے. اس لیے کسی آدمی کی نیت ہی یہ ہو کہ جا کر وہاں دیکھنا ہے ان کے معائب کیا ہیں، نقائص کیا ہیں، تو کوئی نہ کوئی نقص اور عیب ڈھونڈ کے ہی لائے. اور اگر نیت یہ ہو کہ وہاں جا کر سیکھنا ہے تو سیکھ کے آئے. اور یہ بنیادی فرق جو کافروں میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھے، ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم عقیدت سے جاتے تھے سیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے احسان کیا، اس ہستی کو بھیجا ہے، ہم ان سے اللہ تک پہنچنے کی راہ کو سیکھ لیں. اور کافر آتے تھے اعتراض کے لیے. کافر جو تھے وہ اسی لیے آیا کرتے تھے کہ یہاں پر جا کر اعتراض کریں اور اعتراضات کو پھیلائیں. تو جیسی نیت تھی ویسی ہی ان کی مراد بھی ملی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات اور ایسی چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھی ہیں، اتنی کافروں نے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ تو اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم آسمان سے ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب کو بھی لا کے ہمیں دے دو اور ہم سے چھو لیں، پھر اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ تم نے جادو کیا. تو نیتیں خراب تھی، اس پہ اعمال پہ، ان برے اعمال، بری نیتوں پہ اچھے اعمال کیسے مرتب ہو جاتے. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو تھا ہندو جوگی. اس نے کہا بات یہ ہے مولوی کہ میں تمہارے سارے جسم کو دیکھتا ہوں اور یہ نور ہے، روشنی ہے، اور دل تمہارا سیاہ ہے. تو جس آدمی کا دل سیاہ ہو اس کے اعمال بھی سیاہ ہی ہوں گے. تو مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ نے اس جوگی سے کہا، بڑے مجاہدے کیے ہوئے تھے اس جوگی نے، فرمایا یہ تمہیں مقام کیسے ملا کہ تم مجھے دیکھو؟ اس نے کہا نفس کی مخالفت سے. جی چاہتا تھا سونے کو، نہیں سوتا تھا، کھانے کو چاہتا تھا، نہیں کھاتا تھا، نفس کی مخالفت سے. تو اس نے فرمایا پھر جی چاہتا ہے مسلمان ہونے کو؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا پھر یہاں کیوں نہیں نفس کی مخالفت کرتے؟ چپ ہو گیا. پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ میرا جو گرو تھا وہ مجھے کہتا تھا کہ تجھ سے مسلمانوں جیسی بو آتی ہے.
تو میرا خیال ہے یہ وہی وقت ہے، پھر کلمہ پڑھا، مسلمان بھی ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ اس سے کہا اب تو دل بھی خوب ہے، اب تو دل میں بھی نور ہے۔ تو حضرت نے فرمایا نا پہلے تم مجھے دیکھ رہے تھے نا، اب دیکھ رہے ہو، ہم تو آئینہ ہے، جو بھی آتا ہے اپنی صورت دیکھتا ہے۔ بات ایسے ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ تھے، جو جس نیت سے جاتا تھا وہی کچھ دیکھتا تھا۔ ابو جہل جس نیت سے گیا تھا اس نے وہی پایا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جس نیت سے جاتے تھے انہوں نے وہ پایا۔ یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیکم سماعون لہم، ابھی تک تم میں ایسے لوگ ہیں جو ان کے لیے جاسوسی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بالظالمین، ان کو جو ظالم ہے، جو ظلم والے، جو نادان ہیں، ظلم کر رہے ہیں، بے انصافی سے کام لے رہے ہیں، خدا ان سب کو خوب جانتا ہے۔ ان منافقوں کے ظلم اور ان کی نیتوں کی خرابی اور ان کا جہاد میں رہ جانے سے بہانے کرنا۔ دیکھو